کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کے اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان چیزوں کو گرم کیا جائے گا۔ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یہ گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کتنا گرم کیا جائے گا؟ آج تو آپ حضرات بھی سوچیں کہ دنیا کی آگ سے گرم کیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ اب جہنم کی آگ تیز ہے کہ دنیا کی آگ تیز ہے؟ دنیا کی آگ اتنی تیز نہیں ہے، 70 گنا زائد آگ تیز ہے، کس کی؟ جہنم کی۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا۔ کس کو؟ وہ سونا، وہ چاندی، وہ سکے، وہ روپے کہ جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ فی نار جہنم، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ 4 اعضاء کا ذکر ہے، فرمایا 3 اعضاء کا ذکر ہے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، 3 اعضاء کا، 3 جہات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، پھر وہ گرم گرم لگایا جائے گا چہرے پر اور چہرے کو داغا جائے گا۔ اب گرم چیز چہرے پر لگ جائے، چہرہ جل بھی جائے گا، جھلس بھی جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے پیشانی، اس کے بعد جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، فرمایا پہلو، اس پہلو کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر کمر پر سونا چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا اور اس کی کمر کو جلایا جائے گا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، سائل آیا مانگنے کے لیے، مجھے زکوٰۃ دے دو، میری مدد کر دو۔ اس نے کہا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چلا جا۔ بےعزتی کر کے اس کو بھیج دیا، اس کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا، اپنے کمرے سے نکال دیا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، فرمایا آتا ہے تو سب سے پہلا کام، بھگانے والا آخر میں ہوتا ہے، پہلا کام یہ ہوتا ہے آدمی منہ پھیرتا ہے۔ اس لیے منہ پھیرنے کی وجہ سے پہلے چہرے پر یہ گرم گرم سونا چاندی لگایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اگر وہ مانگتا ہے، زیادہ اصرار کرتا ہے تو آدمی پھر پہلو بدل لیتا ہے، پہلے چہرہ، پھر پہلو جو ہے اس نے موڑ لیا، پھر پہلو کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ اور مانگنا شروع کرتا ہے، اس کی طرف پشت کر دیتا ہے اور اس کی طرف پیٹ کر کے اس کی گویا بات ہی نہیں سن رہا تو اس کی پشت کو جلایا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کا ذکر کیا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور آیت کے آخر میں ہے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا میں تم نے اپنے لیے کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم نے خزانہ بنایا تھا آج اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہے وہ سونا چاندی کہ جس کو سنبھال کے ہم نے رکھا اور اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ یہ زکوٰۃ کا موضوع آج ہم نے کیسے چلا دیا؟ ہم نے چلایا ہے کہ لوگ رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ آنے والے رمضان میں، وہ رمضان کی انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، تو کچھ لوگ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اب ذرا 1-2 حدیثیں بھی ہم پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حبس قوم زکاتن، کوئی قوم زکات کو نہیں روکتی، الا حبس اللہ عنہم القطرہ، مگر اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے، بارش بند ہو جاتی ہے۔ جو قوم زکات نہیں دیتی اس قوم سے اللہ تعالیٰ کیا روک لیتے ہیں؟ بارش رک جاتی ہے۔ پھر کھیت کیسے ہوں گے؟
فصلیں کیسی ہوں گی، پانی نہیں ہوگا، کیسے تم لوگ زمینوں سے نفع اٹھاؤ گے، پیداوار کیسے ہوگی، روتے پھرو گے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی مجھے نقصان ہو گیا، لیکن نقصان کا سبب معلوم نہیں ہوا کہ نقصان کا سبب خود تیرے ہاتھوں نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے، اس وجہ سے آج تیرا نقصان ہوا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، تمام کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صدقہ چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، فرض کیا ہے زکوٰۃ، باقی جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ نفلی صدقہ ہے، فرمایا چاہے وہ فرض صدقہ ہو زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات عام خیرات ہو، فرمایا یہ تمہارے مال کو کم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی پوری دنیا میں 2 شخص تلاش کیے، مجھے نہیں ملے۔ نمبر 1، میں نے ایسا ظالم تلاش کیا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں ظلم کی سزا نہ دی ہو اور وہ بچ کے چلا گیا ہو، آخرت کی سزا تو ہوگی لیکن دنیا میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو اور اس کو کوئی سزا نہ ملی ہو۔ میں نے ایسا ظالم بڑا تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی پر ظلم کیا آخرت کی سزا سے پہلے اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی میں نے تلاش کیا کہ جس نے صدقہ خیرات کو اپنا معمول بنا رکھا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو، اس کو مالی نقصان ہو گیا ہو، وہ کنگال ہو گیا ہو، مجھے ایسا شخص بھی نہیں ملا جو زکوٰۃ دے گا، جو صدقہ دے گا، مولوی صاحب نہیں بلکہ اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے۔ مولوی نہیں بڑھائے گا، مولوی تو آپ کو دین بتائے گا۔ یہ مولوی کی باتیں ہوتی تو شاید میں نہ کرتا، یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں؟ ہاں جی بولیے، ہاں اتنا کہہ دو کیا کہ میں آپ کو دین کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ آپ مجھے جزاک اللہ کہہ دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ جزاک اللہ کا مطلب یہ اللہ آپ کو بدلہ دے اس کا، تو یہی کافی ہے میرے لیے۔ میرے لیے نہ مال دولت کی ضرورت ہے، نہ ثروت کی ضرورت ہے، اور نہ میرے نزدیک کسی صاحب حیثیت کی اس کے مال کی وجہ سے کوئی روب اور حیثیت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس لحاظ سے دل و دماغ کو فارغ کر دیا۔ ہمارے ہاں اخلاق کی قدر ہے، ہمارے ہاں دینداری کی قدر ہے، ہمارے ہاں یہ ایک محبت اور پیار اور الفت کی قدر ہے۔ باقی مال کا معاملہ وہ آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالیں، جس مستحق کو آپ سمجھیں اس کو آپ دے دیں، آپ بیواؤں کو دیں، آپ یتیم بچوں کو دیں، آپ مدرسوں میں دیں، آپ فقراء کو دیں، آپ جس کو مستحق سمجھیں وہاں زکوٰۃ اپنی ادا کریں۔ آپ کو ہم یہ اختیار دیتے ہیں۔ تو یہ صرف دین کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے قرآن و حدیث کی نصوص